इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। बहुत से भाइयों का ये सवाल है कि क्यों नहीं टूटेगा। मेरे अजीजों, इसके लिए कानून शरीयत ने बनाया है कि रोजा किन चीजों से टूटता है। हर वो चीज जो तुम्हारे किसी भी हिस्से से मैदे के अंदर जाए, मैदा जिसमें हम खाना पानी सब चीजें दाखिल करते हैं, उसके अंदर अगर कोई चीज पहुंचती है तो रोजा टूट जाएगा। इंजेक्शन जो है डायरेक्ट मैदे में नहीं जाता, ये नसों में जाता है, तो जिसकी वजह से रोजे के टूटे। अगरचे इसमें बाज़ अइम्मा इकराम का इख्तिलाफ है। हजरत गुलाम रसूल सईदी साहब अलैहिर्रहमा, उनका कौल तो ये था, अभी अभी माजी करीब के एक बड़े बुजुर्ग हैं, शारह सही मुस्लिम हैं, शारह बुखारी हैं, तो उनका ये कौल था कि वो फरमाते कि इंजेक्शन से रोजा टूटता है। लेकिन हमारे अक्सर उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम का यही मुत्तफ़क़ा कौल है कि इंजेक्शन लगवाने से रोजा नहीं टूटता। अब मैंने वो बताया है कि मनफज यानी वो रास्ता जो मैदे तक ले जाता है, मैदे तक दाखिल होने तक की कोई चीज है, तो उससे रोजा टूट जाता है। कोई दोस्त या अहबाब जो गरीब है, उसे बिना जाहिर किए सिर्फ दिल में नियत करके ज़कात दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। सामने वाले के आप कैफियत को जानते हैं कि ये गरीब है, मुस्तहिक है, लेकिन गैरत की वजह से, हया की वजह से हाथ नहीं फैलाता, मांगता नहीं है, तो आप उसे ईदी कह करके भी दे सकते हैं, नजराना कह करके भी ज़कात का माल दे सकते हैं, कोई हरज नहीं है। क्योंकि उसको नियत करना जरूरी नहीं, ज़कात देने वाले के लिए नियत जरूरी है कि तुम जब दे रहे हो तब ज़कात की नियत होनी चाहिए। मेरे पड़ोसी को साइनस का मसला है, तो क्या वो रोजा रख सकते हैं? साइनस जहां तक मैं जानता हूं ये नाक की बीमारी को कह रहे हैं, यानी यही होगा मेरे ख्याल से, इसी को कह रहे होंगे, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो ऐसी कोई तो ये रोजे के माने चीज नहीं है, उन्हें रोजा रखना चाहिए। रोजा छोड़ने के जो उज्र हैं वो ऐसी बीमारी कि अगर वो रोजा रख ले तो बीमारी में इजाफा हो जाएगा, शिद्दत बढ़ जाएगी और जान खतरे में पड़ जाएगी, ऐसी बीमारी है तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। बाकी अगर ये सर्दी बुखार वगैरह में अगर रोजा रख सकता है तो उसको रख लेना बेहतर है। मेरे पड़ोस, अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारी कितनी नमाजें कज़ा हो चुकी हैं तो उसको कैसे अदा करना होगा? मसलन मेरी उम्र 24 साल है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितने छोड़े हैं और कितने पढ़े हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अकल वाले हैं आप। आपकी उम्र आज 24 साल, जैसे साहब आप कह रहे हैं 24 साल आपकी उम्र है और आपको मालूम नहीं है कि कितनी छूटी हैं, लेकिन आपको शरीयत ने एक तरीका ये दिया है, अंदाजा करो। हो सकता है तुम पर नमाजें फर्ज किस उम्र से हुई, मिसाल के तौर पर 12 साल से, सब पर होती नहीं है, जब बालिग हुआ उस वक्त से नमाजें फर्ज हुई। अब ये 24 साल वाले जो हैं, मैं एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, हो सकता है इन 14 साल में बालिग हुए, नमाज फर्ज हुई 14 साल की उम्र से। 14 साल से लेकर 24 साल इनकी उम्र है आज, तो कितने साल हुए? 10 साल। इतना तो आपको खुद मालूम होगा कि इन 10 सालों में मैंने कितने सालों की सब मिलाऊंगा अगर, तो कितने साल की नमाज बनेगी। हो सकता है आधा कर लो, और उसमें भी सारी नमाजें एक तरह की नहीं है। कुछ लोगों की अक्सर नमाजें अगर छूटी होंगी तो फजर छूटी होगी, इशा छूटी होगी, और अक्सर पढ़ी होंगी तो मगरिब या असर या जोहर ये पढ़ी हुई होंगी। तो आपको एक अंदाजा करना होगा, गालिब गुमान 10 साल मेरे ऊपर नमाज फर्ज हो करके इतना अरसा हो गया है, मैंने मगरिब की नमाज इसमें से 8 साल तो पक्का पढ़ा ही हूं। शायद हो सकता है सब मिलाकर के जो छूटी होंगी मेरी वो 2 साल की होंगी। असर की नमाज और जोहर की नमाज मेरे ख्याल से मैंने 6 साल तो पढ़ाई हूं, यानी पूरी मिलाऊंगा पूरी नमाजें तो वो 6 साल की बन सकती हैं। 4 साल की अगर सब छूटी हुई जमा करूंगा तो 4 साल की बन सकती है। तो हुआ ये कि मगरिब की छूटी हुई कितनी हुई? 2 साल की। जोहर असर की छूटी हुई 4 साल की होगी, 6 साल पढ़ा होगा और 4 साल छूटी होगी। अब आता है इशा का नंबर और फजर का नंबर, तो आप ये सोच लो कि ये 10 सालों के अंदर
ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہوگی، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یا آپ کے اوپر ہے، میں ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی ہے، قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا، عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت، 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھوٹی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی، اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل واللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی سورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز میں 2 سورتیں پڑھی، اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا ہے۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا۔ کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے؟ نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ ہی آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ گے۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے. اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی. فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے. قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو. پہلے قرض ادا کرو. تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں. جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے. 4 فرض ہے، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی. 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لیں. عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لیں. مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں، وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں، اس نفل کی جگہ پر کوئی فجر کی 2 رکعت قضا. عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد. وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں. تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی. تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے. نماز میں عورت بال اوپر باندھ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ کنٹینیو میں 3 دن سے سوال دیکھ رہا ہوں، اس کو اوائڈ کر رہا تھا. میری بہنیں آپ کے بال ہیں تو کہیں پر بھی باندھیں آپ، بس یہ ہے کہ پردہ کرو. اب کچھ میں یہ سوال کیا ہے کہ اوپر باندھیں، کیسے بھی باندھیں، چوٹیوں کی تو آپ کے 1000 ڈیزائن ہیں، کوئی بھی چوٹی باندھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بالوں کو ظاہر نہ کریں. بس یہ ہے کہ بے پردہ نہ ہو، اتنا احتیاط ہونا چاہیے. تھوڑے دنوں پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ چکن تناول نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک میرے بیان کو میں نے تفسیر قرآن کے درمیان اس چیز کو عرض کیا تھا. یہ میرا نظریہ ہے میرے عزیزوں، میں نے کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حلال ہے یا حرام. پھر سے جس نے سوال کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا غور سے اور ایک بار میرا وہ آڈیو سن لو. نقصانات اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے. تمہیں شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا گلاب جامن نہیں کھانا، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ تمہارے لیے اگر میٹھے کو اس نے منع کر دیا ہے تو اس لیے ہے کہ تمہارے لیے طبیعت میں نقصانات بڑھ سکتے ہیں. ارے بی پی والوں کو نمک کھانے نہیں دے رہے، گوشت کھانے نہیں دے رہے ڈاکٹر. ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں. چکن کے لیے میں ہی اتنا متنازع بن گیا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے میرے متعلق الگ الگ خیالات بھی مجھے بھیج رہے ہیں. میرے عزیزو، آپ اگر تحقیق کرنے جاؤ آپ دیکھیں گے امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں اور بہت سارے ادارے انہوں نے خود تحقیق کر کے یہ اپنی تحقیقات شائع بھی کی ہیں، اور ہندوستان کے مایہ ناز اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ابھی فارمنگ ہو رہی ہے چکن کی، یہ طریقہ ہانی کارک ہے. یہ میرا اپنا نہیں ہے، جو اور یہاں کی تحقیقات ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں. تو جہاں ہم کو شک لگ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہی. اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ اس میں کمیونل کر رہے ہیں، مسلمان ہندو الگ. میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں. جو تمہاری صحت کو برباد کرے، جو تمہیں یعنی دیسی مرغی کی طرح نہیں بلکہ فارم مرغی کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اس سے اوائڈ کرو. یہ چیز میری طرف سے میں نے کہا تھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ حرام نہیں ہے. ہم بھی کھا رہے ہیں آج بھی، جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے. اگر امام وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور پیچھے سے کوئی مقتدی نے لقمہ دیا تو کیا کرے؟ لقمہ لے لے، واپس قیام میں لوٹ گئے تو کیا حکم ہوگا؟ دونوں چیزیں دیکھیں.
वित्र में कुनूत पढ़ना वाजिब है। तीसरी रकात में इमाम को हाथ फिर से दोबारा तकबीर बांध करके कुनूत पढ़ना वाजिब है, लेकिन इमाम भूल गया और रुकू में चला गया, तो अब इमाम के लिए हुक्म यह है कि अब वो रुकू कर ले, ना पलटे, अब वापस ना आए, अब वो अपनी नमाज पूरी कर ले, लेकिन अत्तहियात में तशहुद के बाद सलाम फेर करके 2 सजदे करेगा, सौ के नमाज उसकी हो जाएगी। लेकिन जो लुकमा दिया, अब उसके लिए मसला है कि अगर इमाम ने लुकमा ले लिया, पीछे मुक्तदी ने लुकमा दे दिया और इमाम पलट करके आया, फिर कुनूत पढ़ करके फिर गया, तो फिर भी उसके लिए सजदा सहू वाजिब है, नमाज हो जाएगी, मुक्तदी की भी हो जाएगी, इमाम की भी हो जाएगी। लेकिन पीछे मुक्तदी ने लुकमा दिया और इमाम ने लुकमा नहीं लिया, वो रुकू में ही रह गया, फिर बाद में तंग आकर के मुक्तदी भी रुकू में चले गए कि इमाम साहब ले नहीं रहे लुकमा, और अपनी नमाज सबने कंप्लीट की, तो जिसने लुकमा दिया था उसकी नमाज बातिल हो गई, उन्हें अपनी नमाज फिर से दोहराना पड़ेगी, इमाम ने अगर लुकमा उसका नहीं लिया तो। और अगर ले लिया तो सजदा सहू कर ले इमाम, बाकी सबकी नमाज हो जाएगी। मसला, क्या औरतें मिसवाक कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं। ये शिफा के तौर पर अपने दांतों को इस्तेमाल, दांत उनके अंदर भी तो होते हैं, औरतों के पास भी दांत होते हैं, तो हाँ, दांतों को सही करने के लिए मिसवाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और इसमें मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो फिर औरतें भी क्यों ना बचें हर बीमारी से। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हजरात ने इस बयान को पूरा सुना होगा। बयान अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमारे को बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। फिर किसी नेक्स्ट बयान के साथ मिलते हैं दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।